ایک طرف جہاں کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے اور لوگ اپنے گھروں میں رضائی کمبل کے سہارے ٹھنڈ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف اس ٹھنڈ کی پرواہ کیے بغیر لاکھوں اللہ کے بندے بنگال کے ہگلی ضلع میں منعقدہ تاریخی عالمی اجتماع میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں۔ 4 روزہ عالمی اجتماع گزشتہ کل 2 جنوری سے شروع ہو چکا ہے، جو آئندہ 5 جنوری تک جاری رہے گا۔ جانکاری کے مطابق پہلے ہی روز تقریباً 20 لاکھ لوگوں کی شرکت ہوئی ہے، جو مزید بڑھتے ہوئے 80 لاکھ سے 1 کروڑ تک ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ ہزاروں بیگھہ زمین پر اجتماع گاہ مشتمل ہے، جس میں ہر طرح کی سہولیات موجود ہے۔ گزشتہ 1 سال سے اس کی تیاری جاری تھی، جو وقت سے قبل مکمل ہو چکا ہے۔ حالانکہ اجتماع کے لیے کسی طرح کا کوئی چندہ یا حکومت سے مالی امداد نہیں لیا جاتا ہے، البتہ بنگال حکومت کی جانب سے سیکیورٹی انتظامات، ٹریفک، فائر سروس، ایمرجنسی سہولیات اور میڈیکل سہولیات فراہم کیے گئے ہیں۔ اجتماع گاہ میں ایک عارضی اسپتال اور فائر سروس بھی بنایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی ہدایت کے مطابق ریاستی حکومت کی جانب سے وزیر فرحاد حکیم کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس میں مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین احمد حسن عمران، مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری ڈاکٹر پی بی سلیم، فرفرہ شریف کے پیرزادہ قاسم صدیقی، ہگلی ضلع کے ڈی ایم خورشید علی قادری، ہگلی ضلع کے ایس پی اور مقامی ایم ایل اے عاشمہ پاترا سمیت الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکریٹری، سینئر پولیس افسران اور انجینئروں کی ٹیم اجتماع گاہ کی نگرانی میں لگے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی ہدایت پر بنگال کے ڈی جی راجیو کمار بھی اجتماع گاہ کا جائزہ لینے پہنچے اور انتظامیہ سے بات کی اور انتظامات پر خوشی ظاہر کی۔ 32 سال بعد بنگال کے ہگلی ضلع میں ہونے والے اس عالمی اجتماع میں شرکت کے لیے انڈیا کے سبھی ریاستوں کے علاوہ بیرونی ممالک جیسے سعودی عرب، انگلینڈ، امریکہ، افریقہ، انڈونیشیا، ملیشیا سمیت کافی ممالک سے لوگ یہاں پہنچے ہیں۔ 2 جنوری سے لے کر 5 جنوری تک یہ عالمی اجتماع جاری رہے گا اور 5 جنوری کو دعا کے ساتھ اس تاریخی اجتماع کا اختتام ہوگا۔ آخری روز یہاں لوگوں کی بھیڑ سبھی ریکارڈ توڑ سکتی ہے اور اس بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہزاروں پولیس فورس تعینات کیے گئے ہیں۔ کئی کلومیٹر تک سڑکیں گاڑیوں اور بسوں سے بھری ہوئی ہیں۔ گاڑیوں اور بسوں سے اتر کر تقریباً 5 کلومیٹر کا راستہ پیدل چل کر اجتماع گاہ پہنچنا پڑ رہا ہے۔ اجتماع میں شرکت کے لیے باہر سے آنے والے لوگوں کی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے ایسٹرن ریلوے کی جانب سے ہوڑا ریلوے اسٹیشن سے بردوان ریلوے اسٹیشن تک اسپیشل ٹرینیں بھی چلائی جا رہی ہیں۔ اس روح پرور نظارے سے لطف اندوز ہونے کے لیے علاقے کے غیر مسلم طبقے میں بھی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے اور وہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اجتماع گاہ کے لیے استعمال ہونے والے ہزاروں بیگھہ زمین میں سینکڑوں بیگھہ زمین غیر مسلم بھائیوں کی بھی ہے، جو خوشی خوشی اپنی زمین فراہم کیے ہیں۔ عالمی اجتماع کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کسی بھی طرح کی سیاست سے پرہیز کیا جاتا ہے اور سیاسی لیڈران کو براہ راست اجتماع سے الگ رکھا جاتا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر ہونے والے انتظامات کے لیے کسی طرح کا کوئی چندہ یا حکومتی امداد نہیں لیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے خود یہاں اپنا خرچ کر کے آتے ہیں اور جان، مال اور وقت لگاتے ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر انتظامات کے لیے ہونے والے اخراجات کہاں سے آتے ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ بغیر کسی نام کے کوئی 50 ٹرک چاول بھیج دیتے ہیں تو کوئی ٹرکوں پر بھر کر دوسرے اناج بھیجتے ہیں، تو کہیں سے لاکھوں کمبل، کہیں سے پانی کی بوتلیں، کہیں سے کوئی دوسرے سامان پہنچ جاتے ہیں، جس سے روزانہ کے ضروریات پورے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ پنڈال بنانے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں بانس اور دیگر سامان آس پاس کے لوگوں نے ہی مفت میں فراہم کر دیا، اور لوگ بغیر کسی معاوضے کے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیے اور تعمیرات کا کام مکمل کیا، اور اب بھی علاقے اور دور دراز کے لوگ یہاں رات دن مفت میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔